ایمن کا دل بیتاب تھا کہ وہ کب ارسلان سے تنہائی میں ملے اور وہ سب کچھ حقیقت میں کرے جو وہ روزانہ فون کال پر کرتے ہیں۔ ارسلان پہلے سے ہی ایسے موقع کی تلاش میں تھا۔ لاہور کی ایک مشہور یونیورسٹی میں آج نیا سیمسٹر شروع ہوا تھا۔ کیمپس میں بہت ہلچل تھی، چہروں پر بہت سے خواب تھے اور نظریں نئے نئے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر کوئی اپنی پسند کے مطابق چہروں کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ بالخصوص یونیورسٹی کے سینئرز آنے والوں میں سے اپنا اپنا شکار ڈھونڈ رہے تھے۔ اسی بھیڑ میں انتہائی خوبصورت اور درمیانے قد والی ایمن پہلی بار داخل ہوئی، جس کے جسم کا ہر عضو اس کی خوبصورتی بیان کرتا تھا۔ ایمن ایک معصوم، خاموش اور نیلی آنکھوں والی لڑکی تھی۔ ارسلان، جو انتہائی خوبصورت مگر دھوکے باز شخص تھا، اس کی نظر ایمن پر پڑی اور اپنے دوستوں کے ساتھ ایمن سے دوستی کر کے جسمانی تعلق قائم کرنے کی شرط لگا لی۔ ارسلان نے جان بوجھ کر ایمن کو پیچھے سے چلتے ہوئے ٹکر ماری اور بولا، سوری، میں جلدی میں تھا۔ ایمن بولی، کوئی بات نہیں، غلطی میری بھی تھی۔ ارسلان اپنے پہلے مشن میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنی شرط جیتنے کے لیے کینٹین کی ہر میز پر ایمن کو تلاش کرتا، اور ایمن، جو پہلے سب سے الگ رہتی تھی، اب روز اس کے ساتھ دیکھی جانے لگی۔ چند مہینوں میں وہ ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہ تھے۔ کیمپس میں ان کی جوڑی مشہور ہو گئی، مگر سارے سینئر جانتے تھے کہ ارسلان ایک فریبی لڑکا ہے جس کا کام صرف لڑکیوں کے ساتھ کھیلنا ہے اور کچھ نہیں۔ اور ارسلان بھی اب ایمن کے ساتھ اپنی شرط کا اگلا حصہ یعنی جسمانی تعلق قائم کرنے کے لیے بیتاب تھا۔ ایمن، جو کہ انتہائی خوبصورت چہرے اور اتنی خوبصورت جسم کی مالک تھی، ارسلان اس سے پہلے بھی کئی لڑکیوں سے فلرٹ کر چکا تھا، مگر ایمن ان سب سے مختلف اور سب سے خوبصورت تھی۔ ایمن کی دوست مریم، جو اس یونیورسٹی میں اس کی سینئر تھی، اس کو بارہا یہ بات بتا چکی تھی کہ ارسلان اچھا لڑکا نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ دھوکا کرے گا۔ مریم کا کزن ارسلان کا کلاس فیلو تھا اور وہ بھی ایمن کو پسند کرتا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ ایمن اس ارسلان سے بچ جائے۔ اس نے مریم کو سب بتایا تھا اور مریم نے ایمن کو بتایا، مگر ایمن کہتی تھی یہ محبت سچی ہے۔ ارسلان ایمن کا بھروسہ جیت چکا تھا۔ ایمن ارسلان سے فون پر گھنٹوں باتیں کرتی تھی۔ ارسلان نے اپنی شرط پوری کرنے کے لیے شروع میں ایمن کو فون پر دوسروں کے جسمانی تعلق کے متعلق باتیں کرتا۔ شروع میں ایسی باتیں ایمن کو اچھی نہیں لگتی، مگر پھر اسے بھی ایسی باتوں کی عادت ہو گئی اور وہ آہستہ آہستہ ان باتوں کو انجوائے کرنے لگی۔ اب جب ارسلان ایسا کچھ نہ کہتا تو ایمن خود ایسی باتیں شروع کر دیتی جو جسمانی تعلق کے متعلق ہوتی۔ اب دونوں اس موقع کی تلاش میں تھے جب وہ تنہائی میں مل سکیں۔ ایمن اپنے خیالوں میں ارسلان ساتھ وہ سب کر چکی تھی جو رشتہ میاں اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ ارسلان پہلے سے ہی ایسی موقع کی تلاش میں تھا۔ آخر ایک دن جب ایمن کے گھر والے شادی پر گئے ہوئے تھے، ایمن نے ارسلان کو گھر آنے کا کہا۔ ارسلان تو چاہتا ہی یہ تھا۔ ارسلان جب ایمن کے گھر آیا تو ایمن اس کو بہت بے تکلفی سے ملی، شرم تو جیسے اس کے قریب سے بھی نہ گزری ہو۔ وہ سب کچھ جو وہ فون کالز پر بارہا کر چکے تھے، آج سب حقیقت میں ہونا تھا۔ ایمن کو لگا اس کو اس کی دنیا مل گئی۔ اگلے دن جب ایمن کنٹین پر گئیں جہاں وہ روزانہ ارسلان سے ملتی تھیں تو ارسلان کے دوست ایمن کی طرف دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگے۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایمن کو یہ بات بہت عجیب لگی۔ ایمن نے جب ارسلان سے بات کی تو ارسلان نے بات کو گول مٹول کر دیا۔ ایمن، جو اس سے پہلے اس ملاقات پر بڑی خوش تھی، اب وہ ذرا پریشان ہو گئی۔ ایمن نے ارسلان کے رویے میں بھی کچھ تبدیلی محسوس کی۔ اسے اب وہ باتیں یاد آنے لگیں جو اسے مریم نے ارسلان کے متعلق کہی تھیں۔ ارسلان اب ایمن سے بہت کم ملتا تھا۔ ایک دن ایمن نے لائبریری میں ارسلان کے فون پر ایک میسج دیکھا۔ ارسلان، ایک نئی لڑکی آئی ہے یونیورسٹی میں، شرط لگاؤ گے؟ ایمن نے جب وہ میسج دیکھا تو اس کی دنیا تھم گئی۔ ایمن کی آنکھوں سے صرف آنسو نہیں، بھروسہ بھی بہہ گیا۔ وہ بھاگی، نہ کچھ کہا نہ وضاحت چاہی۔ ارسلان کے لیے یہ نارمل بات تھی، مگر ایمن ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایمن جو ایک معصوم لڑکی تھی، اس کی معصومیت کو ارسلان نے روند ڈالا تھا۔ ایمن نے اپنی پاکیزگی بھی کھو دی تھی۔ ایمن ارسلان کی بربادی کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی، مگر اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ارسلان اپنے اگلے شکار کو اپنے شکنجے میں لانے کے لیے روز اس لڑکی سے کینٹین پر ملتا تھا۔ میری تمام لڑکیوں سے درخواست ہے کہ نادانی میں ایسا کوئی فیصلہ نہ کریں جس کے بعد آپ کو ایمن کی طرح پچھتانا پڑے۔